أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. اصلاح معاشرہ کی غرض سے اللہ جل شانہ نے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا، وراثت و ورثاء کے مسائل بیان کیے، میاں بیوی کے حقوق ذکر ہوئے، ناچاکی کی صورت میں اصلاح کی تدبیر ارشاد فرمائی، جبکہ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں تاکید فرما دی کہ ہر ایک کا تمہارے ذمے حق ہے، درجہ بدرجہ اسے ادا کرو. اللہ کے بھی حق ہیں، وہ بھی پورے کرو. اللہ کے بندوں کے بھی تمہارے ذمے حق ہیں، وہ بھی پورے کرو. آیت شریفہ دیکھیے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے تمہارے ذمے اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کی بندگی، صرف اسی کے تابع فرمان بردار رہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. اللہ کی ذات پاک میں بھی مطلب کوئی دوسرا اللہ نہیں، اللہ کی صفات میں بھی مطلب کوئی دوسرا رازق نہیں، مالک نہیں، خالق نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، صحت بیماری دینے والا نہیں. اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، اور دوسرے رب کا تو تصور خیال بھی ممکن نہیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرایا جائے. پھر اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، بندوں میں سے والدین کا ذکر فرما، وبالوالدین احسانا، قریبی رشتہ داروں کا ذکر فرما، وبذی القربى، یتیموں کا ذکر فرما، والیتاما، مسکینوں کا ذکر فرما، والمساکین، والجار ذی القربى، پڑوسی رشتہ دار کا ذکر فرمایا، والجار الجنب، پڑوسی غیر رشتہ دار کا ذکر فرما، والصاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والے ساتھیوں کا ذکر فرما، وابن السبیل، مسافروں کا ذکر فرمایا، وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کا ذکر فرمایا. دیکھو کب کہاں کس کی ضرورت ہے، ان رشتوں کے حقوق ادا کرو. مطلب دیکھو کب کہاں کس کی ضرورت ہے، مدد بھی کرو، حسن سلوک بھی کرو. حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پھر ایک اور حدیث پاک بھی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، خاندان. اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو مخلوق کی خدمت کرے، اللہ کے کنبے کا خیال رکھے. بہرحال اللہ اور اس کے بندوں کے حق ذکر ہوئے. آخر میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا.
جان لو اللہ کو ہر وہ شخص پسند نہیں ہے جو فخر کرنے والا ہے، اترانے والا ہے، تکبر بڑائی کرنے والا ہے۔ بڑی اللہ کی ذات پاک ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے سے، اس کی عبادت بندگی سے انکار کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہ مان کر وہ بڑائی کر رہا ہے۔ بڑائی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے بندہ بننا ہے، جھکنا ہے، ماننا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کے بھی جو حقوق پورے نہیں کرتا، اللہ کا حکم توڑ کر، ایک تو یہ بڑائی تکبر کرتا ہے، پھر اپنے سے کم تر لوگوں کا خیال نہ کر کے گویا یہ اپنی برتری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو تو متواضع لوگ پسند ہیں، عاجزی والے، انکساری والے لوگ پسند ہیں۔ ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اسے بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت کی بلندی کے کیا ہی کہنے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔